بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ آج ثانیہ کے منگنی کے روز صباحت کے گھر خوشیاں محو رقص تھیں۔ صباحت نے تھوڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا، لیکن ثانیہ کی کزنس اور سہیلیوں نے اچھی بھلی رونق لگا رکھی تھی۔ سب لڑکیاں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر تیار ہوئی تھی کچن میں گھسی پھولوں کی پلیٹیں تیار کر رہی تھی۔ جلدی کرو، بس لڑکے والے آتے ہی ہوں گے۔ سبحان بھائی کا فون آیا ہے، وہ گھر سے چل پڑے ہیں۔ تحریم اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اذہان سے ٹکرا گئی۔ اذہان بھائی، آپ یہاں لڑکیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ تحریم نے شرارت بھرے انداز میں اذہان کی طرف دیکھا۔ اذہان نے بادامی رنگ کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا، قمیص پر براؤن کلر کے دھاگے کا نفیس کام تھا، وہ بہت وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ تحریم کی سہیلی نے تحریم کو اپنا کندھا مارا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، یہ تمہارے گھر شہزادہ کون ہے؟ تحریم نے گلا کھنگارتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بھائی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اذہان اتنی لڑکیوں میں گھبرا سا گیا۔ وہ میں پوچھنے آیا تھا کہ کوئی کام تو نہیں ہے؟ آپ ایسا کریں، آپ ہی حجاب سے پوچھ لیں جو ابھی تک خود تیار نہیں ہوئی۔ تحریم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ اس کی سہیلی نے ایک بار پھر کندھے اچکائے۔ تحریم، جا کے اپنی آپی کو تیار ہونے میں مدد تو دو، انہیں تو میک اپ بھی کرنا نہیں آتا ہوگا۔ خبردار جو میری آپی کا مذاق اڑایا، وہ سادی بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ کہہ کر تحریم نے پھولوں کی پلیٹیں اٹھائیں اور سہیلیوں کے ساتھ لان کی طرف بڑھی۔ اذہان کی متلاشی نگاہیں ہر طرف حجاب کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اتنے میں لڑکیاں شور مچاتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگیں۔ لڑکے والے آ گئے ہیں۔ بڑے ہال میں بیٹھے تمام لوگ باہر لان میں چلے گئے۔ اذہان وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ پازیب کی جھنکار کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ حجاب سرخ اور فیروزی لہنگے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے فیروزی کلر کے لہنگے کے اوپر سرخ کرتی پہنی ہوئی تھی، وہ بلا کے خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے تک تھے۔ سرخ نگوں کے لائٹ سیٹ نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ سادہ سے میک اپ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حسن تو ایسا کہ اذہان بے اختیار کہہ اٹھا، بہت پیاری لگ رہی۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے اذہان کو سرتاپا دیکھا۔ تم تو بہت چھپے رستم نکلے، تمہارا سوٹ تو بہت زبردست لگ رہا ہے۔ حجاب نے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ تھامی ہوئی تھی۔ اذہان کی نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے، وہ بس حجاب کو یوں ہی تکتا رہے۔ وہ اپنی ارد گرد کی ہر چیز سے غافل ہو گیا تھا کہ حجاب نے پلیٹ سے پھولوں کی چند پتیاں اٹھائیں اور اس کے چہرے پر مار دی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لڑکے والے آ گئے ہیں، آؤ ان کو استقبال کرتے ہیں۔ وہ دونوں بھی باہر چلے گئے۔ لڑکے والوں کے استقبال کے بعد لڑکے والوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد منگنی کی رسم ہوئی۔ فنکشن رات گئے تک جاری رہا۔ اذہان نے سارا کام ایسے سنبھالا کہ صباحت کو اپنے بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ مہمانوں میں سے جس نے بھی اذہان کے بارے میں پوچھا تو صباحت نے یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو اذہان اور حجاب صباحت کے ساتھ مل کر رات 1 بجے تک چیزیں سمیٹتے رہے۔ کام ختم ہو گیا تو اذہان نے صباحت سے کہا، آنٹی میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ بیٹا، تم نے تو کچھ ٹھیک سے کھایا بھی نہیں ہے، میں سالن اور چاول گرم کرتی ہوں، تم کچھ کھا لو۔ صباحت نے کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اگر چائے مل جائے تو۔ اذہان نے کہا۔ صباحت نے حجاب کو بلایا، حجاب اذہان کے لیے چائے بنا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حجاب چائے کے 2 کپ لے کر اذہان کے پاس آ گئی۔ میرے ہاتھ کی چائے پیو گے تو ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ حجاب نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اس نے بالوں کو کلپ کی مدد سے پیک کر لیا تھا، وہ سادی بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا، تم اگر مجھ سے کچھ روز مسلسل کام کرواؤ تو بھی میں نہیں تھکوں گا۔ کیوں، تم کوئی جن زادے ہو جو تھک نہیں سکتے؟ حجاب نے مزاحیہ انداز میں اذہان کی طرف دیکھا۔ اذہان کی آنکھیں فضا میں بھٹکنے لگیں جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہوں۔ حجاب کی آواز اس کو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، ہاں میں جن ہی تو ہوں۔ کبھی خواب، کبھی اذہان اور کبھی اچانک دھوئیں کی طرح تمہاری زندگی سے غائب ہو جاؤں گا، لیکن تم نے تو ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، حجاب نے کہا۔ اذہان کی آنکھیں حجاب کی آنکھوں میں کھو گئی۔ میں نظر آؤں یا نہ آؤں، میں ہر لمحے ہر وقت تمہارے پاس ہوں گا۔ حجاب نظریں جھکا کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ بس کرو اذہان، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو۔ سوری حجاب، آئندہ ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ اذہان کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ وہ چائے پی کر کمرے میں چلا گیا۔
हिजाब भी सबाहत की मदद कराने किचन में चली गई। आज फंक्शन में सब लोग अजहाद के बारे में पूछ रहे थे। सबाहत ने बर्तन समेटते हुए हिजाब से कहा, आपने क्या बताया कि कौन है अजहाद? मैंने क्या कहना था? मैंने तो कह दिया कि अजहाद मेरा बेटा है। अगर आज मेरा बेटा होता तो अजहाद जैसा ही होता। सबाहत के इस मान ने हिजाब को परेशान कर दिया। अम्मा, क्या पता वो कब हमें छोड़कर चला जाए। हिजाब ने सबाहत को दबे अल्फाज में समझाने की कोशिश की कि किसी गैर को हम इतना अपना नहीं समझ सकते। सबाहत की नज़र एक ही जगह ठहर गई। जब भी जाएगा ढेरों दुआएं लेके जाएगा मेरी। हिजाब सबाहत से कुछ मजीद ना कह सकी। सबाहत ने पानी का जग हिजाब को पकड़ाया। ये पानी कमरे में रख लेना, कल तो तुमने स्कूल से छुट्टी ली है ना? हाँ, अच्छी बात है। मैंने मन्नत मानी थी कि मेरी बेटी की मंगनी खैरियत से हो जाए तो मैं शाहजी के मज़ार पर चादर चढ़ाऊंगी। सोच रही हूँ कि कल ही जाकर चादर चढ़ा दूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ। ठीक है अम्मा, ये कहकर हिजाब पानी लेकर कमरे में चली गई। सुबह सानिया और तहरीम के जाने के बाद सबाहत और हिजाब ने जल्द ही घर का काम खत्म कर लिया। वो निकलने लगी तो अजहाद उन्हें गेट पर ही मिल गया। आज तुम काम पर नहीं गए? सबाहत ने अजहाद से पूछा। आज दिल नहीं चाह रहा था, सो मैंने छुट्टी कर ली। चलो फिर तुम भी चलो हमारे साथ। सबाहत बेतकान बोली। कहाँ? तुम आओ तो सही, रास्ते में मैं बता दूंगी। सबाहत उसका हाथ खींचती हुई टैक्सी तक ले गई। अजहाद कुछ बोल न पाया। रास्ते में अजहाद ने फिर पूछा, आप तो बता दें कि कहाँ जा रहे हैं? शाहजी के मज़ार पर जा रहे हैं। मैंने चादर चढ़ाने की मन्नत मानी थी। सबाहत की बात सुनकर अजहाद के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे सफर में कुछ बोल ना पाया। जब मज़ार के करीब पहुंच गए तो हिजाब ने सिर्फ इतना कहा, क्या तुम्हें मज़ार पर जाना पसंद नहीं? अजहाद ने मुस्कुराते हुए हिजाब की तरफ देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा के किसी प्यारे बुजुर्ग के आस्थाने पर जाना तो मुझे इस कदर पसंद है कि वहाँ जाके मैं अपने होश खो बैठता हूँ। डर रहा था कि आज मेरी खुद को खो ना दूँ। हिजाब अनजानी सी कैफियत में अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। उसे अजहाद की बात समझ नहीं आई। मज़ार के करीब टैक्सी रुकी तो वो तीनों लोगों के हुजूम से गुजरते हुए मज़ार के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। मज़ार के बाहर सबाहत और हिजाब ने गुलाब के फूलों की चादर ले ली थी। मज़ार के सहन में शीशम का पुराना दरख्त था जिसकी जड़ों के करीब बहुत से दिए पड़े थे। दरख्त के एक हिस्से में सबाहत दिए जलाने लगी और दूसरे हिस्से के करीब हिजाब और अजहाद बैठ गए। उन्होंने एक साथ दिए जलाए तो एक अनजाने से रिश्ते के एहसास ने हिजाब के दिल की धड़कनों में हलचल मचा दी। खास सी कशिश उसे अपनी तरफ खींचने लगी। अजहाद के लफ्ज़ तो खामोश थे, तो फिर उसके दिल में ऐसा क्या था कि जिसका भेद उसकी आंखें खोल रही थी? सबाहत की आवाज़ ने उन दोनों का सुकूत तोड़ डाला। आ जाओ, अंदर जाकर शाहजी की कब्र पर चादर चढ़ा दें। सबाहत के साथ वो दोनों वहाँ से उठे। बहुत बड़े सहन के बाद एक बरामदा था जिसके साथ ही शाह साहब की कब्र थी। वो तीनों सहन अबूर करके बरामदे की तरफ बढ़ने लगे तो कव्वाली के दिल को छू लेने वाले बोल उनके कानों से टकराए। कव्वाल बरामदे के करीब विराजमान मखसूस धुन के साथ रब्बे करीम से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे। अजहाद की कदम बेख्तियार कव्वालों की तरफ बढ़ने लगी। हिजाब ने उसे पीछे से पुकारा, अजहाद, लेकिन अजहाद ने जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कव्वालों के सामने खामोशी से खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सबाहत ने उसे पुकारा, अजहाद इधर आओ बेटा, लेकिन वो तो कव्वाली के सुरों पर मस्त आंखें बंद किए खड़ा था। फिर अचानक उसने धमाल डालना शुरू कर दिया। मज़ार पर आए हुए कुछ लड़के भी धमाल में उसका साथ देने लगे। हिजाब और सबाहत आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आ गई। सबाहत की आंखों में नमी तैरने लगी। मैं तो जानती थी कि अजहाद मर्द का फ़कीर है। देखो किस तरह मस्त होकर धमाल डाल रहा है।